زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے۔ ظلمتا جہالتا دے راج مک گئے، ظلمتا جہالتا دے راج مک گئے۔ اللہ دی سو دلاں وچ ایمان سج گئے، زمین سج گئی آسمان۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، سورۃ الانبیاء دی ایک آیت مقصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ دے نبی دی ذات رحمت بھی ہے اور نبی دی ذات برکت بھی ہے۔ برکت کہندے نے کہ تھوڑی جی چیز او دے اندر کافی سارے بندے اس چیز کو کھا لیں، بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ چیز تھوڑی ہوئے مگر انہوں استعمال زیادہ لوگ کر لیں تو کیا جاندہ یار انج لگ رہا ہے کہ ساڑھے کھانے تو برکت آ گئی۔ اور یہ برکت غیر محسوس طریقے نال اللہ کی طرف نازل ہوتی، بظاہر معلوم نہیں ہوتا، بظاہر پتہ لگتا ہے کہ کھانا اتنا ہی ہے، لیکن کھان والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کھا جاتے ہیں۔ برکت کدی کدی انسان وہ بھی برکت والا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وجعلنی مبارکا، کہ اللہ نے منو برکت والا بنایا۔ اور اللہ کی جڑی ذات ہے وہ خود برکت والی ذات ہے۔ تبارک الذی انزل الفرقان، تبارک الذی، برکت والی وہ ذات ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے قرآن مجید اپنے بندے تے نازل کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ذات اللہ دی جڑی ہر چیز تے قدرت رکھتی۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک بستی والیاں دے بارے چ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اے بستی والے ایمان لے آن، تقوی اختیار کر، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ میں رب انہاں تے آسمان تو بھی برکتاں نازل کراں تے زمین تو بھی برکتاں نازل کراں۔ آسمان تو بھی برکتاں نازل ہوں، انہاں دی زمین بھی برکت والی بن جائے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے برکت والا فرمایا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، کہ اے وہ کتاب ہے جیڑی اللہ نے اتاری ہے، تے کتاب کیڑی ہے؟ برکت والی۔ بس اوقات
بعد جگہ برکت والی ہوئی. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اے مسجد اقصی بیت المقدس اللہ فرماندے نے اے دے آل دوالے میں رب نے برکت نو رکھے. کتاب بھی برکت، انسان بھی برکت. قوم ایمان اور تقوی کی طرف آ جائے تو زمین و آسمان تو برکتہ ہونا تے نازل ہونا. سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جدو تسی اپنے گھراں وچ داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تے گھر والیاں تے سلام کریا کرو. اے اللہ کی طرفوں پاکیزہ تے برکت والا تحفہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکور، اللہ میری امت دے سویر دے ویلے دے اندر برکت پیدا کر. اللہ نے کتاب دیتی قرآن برکت والا، دن دیتا جمعے دا وہ بھی برکت والا، لیلۃ القدر وہ بھی برکت والی، مہینہ رمضان کا وہ بھی برکت والا. اور ساڈے پیارے حبیب ساڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مکے واسطے تیرے نبی خلیل اللہ نے دعا کی برکت دی دعا. اللہ میں مدینے واسطے دعا کرتا کہ مدینے دے اندر تو ڈبل برکت نو نازل فرما. حضور دا سراپا برکت، آپ دا اٹھنا برکت ہے، بیٹھنا برکت ہے، کھانا برکت ہے، آنا برکت ہے، جانا برکت ہے. اور یہی برکات سن جنہاں نو حضرت حلیمہ نے ویکھیا کہ حضرت آمنہ نو کہن لگیاں تہاڈی مہربانی ہوئے گی یہ بچہ پھر منو دوبارہ دے. جدو لے کے گئیاں 2 سال تو بعد کہ حضرت آمنہ نو کہن لگیاں مہربانی ہوئے گی یہ بچہ منو دے دو، کیونکہ انہاں برکتاں ویکھیاں سی. اور معبد کے خیمے کے اندر جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہ دودھ کا پیالہ سکی جی بکری کی بھر گیا، بندے پی گئے. معبد کے خامد واسطے بھی پیالہ بھر کے دودھ کا رکھ چھڑیا گیا. تے خامد جدو آیا انہیں ویکھیا کہ خیمے کی حالت بدلی ہوئی ہے، خوشبو دے ہلے آن دے نے، پیالہ بھریا دودھ کا. کہنے لگا میں تے بکریاں ساریاں لے کے ٹر گیا سا، بیمار بکری سی، دودھ کتھوں آ گیا؟ تے معبد نے پھر دسیا کہ ایک شخصیت آئی سی ایڈی سونی، انج بولتے سن، انج گفتگو کا انداز سی، انج چمکیلے انہوں دے دند سن، ایسا حسین چہرہ سی. اور انہوں نے فرمایا مر بنا رجل مبارک، ہونے ساڈے کولوں ایک او ذات گزریے جیڑی ذات سراپا برکت ہے، جنہاں دا بولنا برکت، بہنا برکت، ٹرنا برکت. سونا بولے تے بندے ستارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. سونا بولے تے بندے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو. ویریاں وی تعریف کی کملے والے
کردار ویکھو ویریاں کی تعریف کی کملے والے دا کردار ویکھو مازاگ اکھیاں کو بارے ستارے چند انگلی دمن دا اشارے کہہ دو سبحان اللہ ناراض بیٹھے ہو تسی دھیان دے ناراض بیٹھے ہوندے ہو جتھے سبحان اللہ کہنی اتنے کہندے کوئی مازاگ اکھیاں تو بارے ستارے چند انگلی دمن دا اشارے مسکرائے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار ویکھو سونا بولے تے بندے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو فرما رہا نے مرہ بنا رجل مبارک ساڑے کولوں جڑی ذات گزریے وہ برکتاں والی ذات مسلم شریف دی اندر روایت نبی کریم علیہ السلام مسجد دی اندر تشریف فرمانے حضرت ابو طلحہ جدوں مسجد نبوی دی اندر نبی کریم علیہ السلام کل بیٹھے ہوئے سن انہاں حضور دی گفتگو سنیا تے جلدی نال اپنی بیوی کول حضرت انس دی والدہ کول گئے فرمان لگے حل اندکی من شیء تیرے کول کوئی چیز ہے رے کھان والی انہاں کیا ہاں تھوڑی جی جوں دیاں روٹیاں نے حضرت انس دی والدہ نے انہاں روٹیاں نو لپیٹ کے حضرت انس نو دتیاں اور نال نصیحت کیتی کہ پترا صرف حضور دے کول جائیں نبی کریم نو دے دویں تاکہ حضور علیہ السلام کھا لیں کیونکہ حضرت انس دے والد انہاں کہا کہ حضرت انس دی والدہ یہ ہوئی گیا کہ میں حضور دی محفل دے اندر بیٹھیا سا کملی والے گفتگو تے کر رہے سن پر منو لگدا ہے جویں آپ نو بھوک لگی ہوئے کھاتا کچھ نہ ہے اس واسطے حضرت انس دی والدہ نے انہاں روٹیاں نو لپیٹیا ہے حضرت انس نو دتیاں نے فرمایا حضور دی خدمت دے اندر پیش کر دینا حضرت انس فرماندے نے میں ٹردا مسجد نبوی دی اندر گیا جالسن فی المسجد حضور مسجد دی اندر بیٹھے ہوئے ماں الناس لوگوں دی ایک بڑی جماعت نبی کریم علیہ السلام نال بیٹھی ہوئی ہے حضور نے حضرت انس وال دیکھا کہ نبی کریم نے فرمایا ارسلک ابو طلحہ او انس تنو تیرے والد ابو طلحہ نے بھیجا ہے حضور مسجد دی اندر ابو طلحہ گھر دے اندر گل اوتھے ہوئی ہے بیٹھے حضور مسجد دی اندر نے انہوں کیا جمدہ ہے کہ رب اپنے نبی اطلاع غیب دی اطلاع دے شکدہ ہے غیب دی خبر دس دندہ ہے غیب نو ظاہر کر دندہ کھڑے تے مکہ المکرمہ دی اندر نے مگر اللہ کو کشف کر دندہ ہے پردے ہٹا دندہ ہے مسجد اقصی دی ساری عمارت حضور دی اکھاں دے سامنے کر دندہ ہے کیونکہ نبی بولدا نہیں بولدا او ہوئیے جو رب بلائے کہندہ نبی ہوئیے جو رب کہلائے رب اپنے نبی نو خبر دے دندہ ہے انہوں عالم الغیب نہیں کیا جاندہ انہوں خبر غیب کیا جاندہ ہے غیب دی خبر رب اپنے نبی دے دل دی اندر ڈال دندہ ہے حضرت انس تھوڑی دیاں روٹیاں لے کے آئے نے حضور فرماتے ہیں ارسلک ابو طلحہ تنو ابو طلحہ نے بھیجے فقلت نام
میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ منو ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے نال جڑے بیٹھے ہوئے سن فرمایا او میرے کول بہن والے آؤ اٹھو میرے نال چلو اج ابو طلحہ کے گھر جا کے دعوت کھائیے کھانا کھائیے۔ حضرت انس فرماندے نے جدوں میں یہ سنیا تے گھبرایا دوڑ ہویا گھر کی طرف گیا۔ ایمان والو کتنی برکت والے کتنی عظمت والے اور لوگ نے جنہاں دے گھر دے اندر میرے اور تواڈے آقا حضرت